اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کی زندگی کے مقصد کے بارے میں سورہ ذاریات کے اندر اس کا تذکرہ کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں، اگر تمہاری ذہنوں کے اندر یہ بات کھٹک رہی ہے، اگر تمہارے دماغ کے اندر یہ باتیں چل رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر ہمیں اس دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو دو ٹوک جواب دے رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے انسانوں سنو، ہم نے تمہیں اس دنیا کے اندر صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم نے تمہیں اس دنیا کے اندر جو زندگی بخشی ہے، یہ زندگی یوں ہی بربادی کے لیے نہیں، قتل و غارت گری کے لیے نہیں، یوں ہی بے ذات طریقے سے اپنی زندگی کو ختم کرنے کے لیے نہیں، یوں ہی جانوروں کی طرح دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں جو زندگی بخشی ہے، ہم نے تمہیں جو زندگی عطا کی ہے، وہ صرف اور صرف عبادت کے لیے عطا کی ہے۔ آج کے اس تعلیم یافتہ دور میں ایک انسان ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز سے جانکار ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، لیکن ایک چیز سے نابلد ہے، ایک چیز سے بالکل بے خبر ہے، تو وہ چیز ہے مقصد حیات، وہ چیز ہے زندگی کا مقصد۔ اور اس کیٹیگری میں جو علم رکھنے والے نہیں ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور جو علم رکھنے والے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ ایک تعلیم یافتہ انسان کے پاس بھی اس کا علم نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر ایک انسان کو چاہتا تو جانوروں میں بھی پیدا کر سکتا تھا، اس کی تخلیق جانوروں میں بھی ہو سکتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو کیڑے مکوڑوں کے شکل میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، سمجھدار بنایا۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی جو بخشی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اگر کسی چیز کو وجود میں لاتا ہے، دنیا کے اندر ایک انسان اگر کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے، اگر کسی چیز کو، کسی سامان کو وجود میں لانا چاہتا ہے، کریٹ کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے مقصد کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے۔ سب سے پہلے اپنی ساری کی ساری انرجی کو اس بات پر لگا دیتا ہے کہ ہم اس چیز کو بنانے والے ہیں، تو اس چیز سے ہمیں فائدہ کیا ملنے والی ہے، اس چیز کے پیچھے بنانے کا مقصد کیا ہوگا۔ ایک انسان نے ایک موٹر سائیکل بنایا، ایک بائک بنایا، اس انسان نے اس بائک کو وجود میں لانے سے پہلے، اس بائک کو کریٹ کرنے سے پہلے، سب سے پہلے اگر کسی چیز کے بارے میں سوچا ہوگا تو اسی چیز کے بارے میں سوچا ہوگا کہ ہم اس چیز کو بنا رہے ہیں، لیکن اس کا مقصد کیا ہوگا، اس سے ایک انسان کو فائدہ کیا ملے گا۔ اور ہم اور آپ اس چیز کے مقصد کے بارے میں جانتے ہیں۔ ایک بائک کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے کر کے جانا، یعنی اس بائک کے سہارے ایک انسان بآسانی سفر کر سکے۔ بائک کو وجود میں لانے کا، بائک کو کریٹ کرنے کا، بائک کو بنانے کا مقصد یہی ہے۔
بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ قرآن مجید کے اندر یوں کھینچا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے میرے فرشتوں، میں دنیا کے اندر اپنا نائب بنانے والا ہوں، میں دنیا کے اندر انسانوں کو یعنی آدم کو پیدا کرنے والا ہوں۔ جب فرشتوں نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر اپنا نائب بنانے والا ہے، دنیا کے اندر آدم کو یعنی انسان کو پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار عالم، آخر دنیا کے اندر ایسی چیز کو پیدا کرنے کا کیا فائدہ، ایسی چیز کو وجود میں لانے کا کیا فائدہ جو دنیا کے اندر قتل و غارت کریں گے، جو دنیا کے اندر خوریزی کریں گے، دنیا کے اندر خون بہائیں گے، دنیا کے اندر فساد برپا کریں گے۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، پروردگار عالم ایسی چیز کو پیدا کرنے سے کیا فائدہ دنیا کے اندر خون بہائے، خونریزی کرے۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك، فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم فرشتے تو اس کے لیے موجود ہیں، ہم فرشتے جو ہیں وہ آپ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، ہم فرشتے آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم فرشتے صبح و شام آپ کے لیے تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، آخر کمی کس چیز میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اے میرے فرشتے سنو، تم نے تو ابن آدم کو اسی لیے اس بات کے لیے سمجھ لیا کہ ہم نے ابن آدم کو اس دنیا کے اندر فساد کے لیے پیدا کیا۔ اے فرشتوں سنو، ہم آدم کو دنیا کے اندر فساد کے لیے پیدا نہیں کر رہے، ہم آدم کو دنیا کے اندر قتل و غارت کاری کے لیے پیدا نہیں کر رہے، دنیا کے اندر خوریزی کے لیے پیدا نہیں کر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے فرشتے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ ہم بنانے والے ہیں، ابن آدم کو اپنا نائب کو پیدا کرنے والے ہیں، تو فرشتوں نے کہا کہ یہ تو دنیا کے اندر قتل و غارت گری انجام دیں گے، خوریزی کریں گے دنیا کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کی زندگی کے مقصد کے بارے میں سورہ ذاریات کے اندر اس کا تذکرہ کیا اور اس بات کو بالکل واضح کر دیا۔ جو سوال فرشتوں کے سامنے کھڑا ہوا تھا وہ سوال کا جواب سورہ ذاریات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ واضح کر رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں، اگر تمہاری ذہنوں کے اندر یہ بات کھٹک رہی ہے، اگر تمہارے دماغ کے اندر یہ باتیں چل رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر ہمیں اس دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو دو ٹوک جواب دے رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے انسانوں سنو، ہم نے تمہیں اس دنیا کے اندر صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم نے تمہیں اس دنیا کے اندر جو زندگی بخشی ہے، یہ زندگی یوں ہی بربادی کے لیے نہیں، قتل و غارت گری کے لیے نہیں، یوں ہی بے ذات طریقے سے اپنی زندگی کو ختم کرنے کے لیے نہیں، یوں ہی جانوروں کی طرح دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں جو زندگی بخشی ہے، ہم نے تمہیں جو زندگی عطا کی ہے وہ صرف اور صرف عبادت کے لیے عطا کی ہے۔